اگر بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہے، حدیث صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی مکمل نہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی فہی خداج ثلاث مرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ اپنے اندر بہت سارے معانی، بہت سارے مفاہیم، بہت سارے مقاصد اپنے اندر رکھتی ہے۔ دیکھنے میں یہ سورت بڑی چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن یہ سورت بڑی جامع ہے، بڑی جامع سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اتنے معانی ہیں، اتنے مقاصد ہیں کہ اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے تو پورے مکمل قرآن مجید کا نچوڑ یہ سورت ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا کون لوگ ہیں؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ وہ صالحین، ان تمام چاروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ تو مجھے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر تو نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہے، یعنی کن لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب ہے؟ اللہ کا غضب یہود و نصارہ کے اوپر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الاول الذی لیس قبلہ شیء والآخر الذی لیس بعدہ شیء والظاہر الذی لیس فوقہ شیء والباطن الذی لیس دونہ شیء وهو بكل شيء عليم۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ حضرات گرامی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اور انسانی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً آسمانی کتابیں بھی نازل کی، جن کتابوں میں مشہور کتابیں تورات، انجیل، زبور، اور جو آخر تک رہنے والی کتاب قرآن مجید جو صرف امت محمدیہ کو دی گئی قرآن مجید ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تلاوت، جو پڑھنے والی کتاب ہے، دوسرے نمبر پر وہ قرآن مجید ہے۔ پہلے نمبر پر بائبل ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے نمبر پر قرآن مجید ہو، لیکن ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دوسرے نمبر پر قرآن مجید ہے۔
اور قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ جو سورت پڑھی جانے والی ہے وہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ ایک بندہ مسلمان جو 5 وقتہ نمازی ہو وہ دن میں 17 مرتبہ 17 رکعات میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں عنوان ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اہمیت اور چند فضائل کا تذکرہ۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورۃ النحل کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت دی ہے، عطا کی ہے جو 7 آیت والی ہے اور بار بار پڑھے جانے والی آیت ہے، بار بار پڑھے جانے والی یہ سورت ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم کو یہ بار بار پڑھے جانے والی سورت کو جو ہے عطا کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اپنے اندر بہت سارے معانی، بہت سارے مفاہیم، بہت سارے مقاصد اپنے اندر رکھتی ہے۔ دیکھنے میں یہ سورت بڑی چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن یہ سورت بڑی جامع ہے، بڑی جامع سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اتنے معانی ہیں، اتنے مقاصد ہیں کہ اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے تو پورے مکمل قرآن مجید کا نچوڑ یہ سورت ہے۔ پورے مکمل قرآن مجید کا نچوڑ یہ صرف یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ اتنی چھوٹی سورت ہے لیکن کیسے اتنا پورا جو ہے خلاصہ قرآن مجید کا اس کے اندر موجود ہے؟ دور حاضر میں سمجھنے کے لیے بڑی آسان چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، اس کے اندر آپ نے میموری کارڈ تو دیکھا ہوگا، چپ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ڈاٹا ہوتا ہے کئی 100 GB ہوتی ہے اس کے اندر ڈاٹا۔ اسی طرح سمجھنے کے لیے مثال دیا ہوں میں کہ قرآن مجید کی یہ سورت سورۃ الفاتحہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی نظر آتی ہے لیکن اپنے اندر بہت زیادہ معانی لے کر رکھی ہوئی ہے، اس کی بہت زیادہ خصوصیت ہے۔ کسی بھی سورت کو اس کی خاصیت کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو، اس کے کئی اور نام بھی ہیں، اس کی فضیلت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا نام، اس کے صفات 99 ہیں، اللہ کے 99 صفات ہیں، تو اس سے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کئی صفات ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے بھی کئی صفات ہیں کہ نبی بشیر ہے، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور اللہ کے نبی کا ایک نام احمد بھی ہے، ان کے اللہ کے نبی کے صفات بھی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس فاتحہ کے اور بہت سارے نام ہیں۔ میں اور آپ اس سورت کو بہت مشہور سے جانتے ہیں، مشہور اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ ہم سب جانتے ہیں اس کا نام۔ اس کے اور بہت سارے نام ہیں، اس کے ناموں میں سے چند نام یہ ہیں کہ ام الکتاب اس کا نام ہے، ام القرآن اس کا نام ہے، الاساس اس کا نام ہے، الشفاء اس کا نام ہے، الدعاء اس کا نام ہے، الوافیہ اس کا نام ہے، الکافیہ اس کا ایک نام ہے، اور اس کا نام الصلاح ہے۔ ایسے بہت سارے نام ہیں۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں مفسرین کہ اس سورت کے 30 پر 7 نام وارد ہیں، 30 پر 7 نام۔ اندازہ لگا سکتے ہیں میں اور آپ کے اس سورت کی کتنی فضیلت ہے۔ اس سورت کی فضیلت کو جاننے کے لیے میں اور آپ دیکھیں کہ حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ خود جو ہے اس واقعے کے صحابی بھی ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ ابو سعید، وہ نماز میں تھے، جواب نہیں دیے۔ اللہ کے نبی نے پھر ان کو بلایا کہ ابو سعید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دیے۔ پھر جب نماز ختم کر آئے اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو سعید میں نے تم کو آواز لگائی 2 مرتبہ، کئی مرتبہ، تم آواز نہیں، جواب نہیں دیے۔
ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تمہیں وہ آیت نہیں معلوم کہ جس آیت میں اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو تمہیں لبیک کہنا ہوگا؟ یہاں ایک مسئلہ بھی یہ بھی واضح کر لیجئے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو چاہے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے ہو اس کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن مجید کی اس آیت پر لبیک کہنا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر لبیک کہنا ہوگا. کیوں؟ یہاں سے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابی نفل نماز میں تھے اور اللہ کے نبی نے آواز دی. صحابی جو ہے رکعت دوڑ کر نہیں آئے, نہیں پتا تھا, لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہیں آنا چاہیے تھا. پتا چلا کہ صرف اللہ کے نبی تو آج موجود نہیں ہے لیکن سنت ہمارے پاس موجود ہے, قرآن ہمارے پاس موجود ہے. تو جب کبھی ہماری زندگیوں کے معاملات میں اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا زندگی کا کوئی معاملہ ٹکرائے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس معاملے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا چاہیے. تو خیر ہم حدیث کی طرف لوٹ کر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا, جب بلایا ابو سعید کو اور کہا کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن مجید میں سب سے افضل صورت ہے؟ صحابی کہتے ہیں بالکل اللہ کے نبی آپ بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر اللہ کے نبی جب واپس جا رہے تھے, مسجد سے باہر نکل رہے تھے, صحابی یاد دلائے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ ایک صورت افضل ہے, وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ صورت ہے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین. ایک اور حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول راوی ہیں اور خود جو ہے واقعہ ہے. حضرت ابی بن کعب اس میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے بولتے ہیں کہ اے ابی کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی ہے کہ جو صورت صرف اور صرف اس امت پر دی گئی اور صرف اس کتاب قرآن مجید میں نازل کی گئی, نہ کہ اس سے پہلے کسی اور کتاب میں. یعنی تورات میں یہ صورت نازل نہیں ہوئی, انجیل میں نہیں ہوئی, زبور میں نہیں ہوئی. صرف اور صرف یہ خاصیت ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید میں نازل ہوئی اور اس امت محمدیہ کے لیے نازل ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات قسم کھا کر کہتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے اس سے مجھے اور آپ کو کہ قرآن مجید کی یہ صورت جو چھوٹی سی میں اور آپ سمجھتے ہیں کتنے اپنے اندر جو ہے فضائل اور معانی لے کر جو ہے یہ قرآن مجید کی صورت میں اور آپ جس کو آپ ہمیشہ جو ہے پڑھتے ہیں. جہاں سورۃ الفاتحہ عظمت والی ہے یہ صورت, وہیں یہ صورت نور بھی ہے. سورۃ الفاتحہ یہ نور بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کے ساتھ آ کر بیٹھے ہوئے تھے, پاس بات چیت ہو رہی تھی. اچانک یہ ہوا کہ آسمان سے ایک آواز سنائی دی, گویا کہ ایک بہت بڑا پتھر جو ہے گرا ہوا ہے, ایک دھماکے کی آواز جو ہے سنائی دی آسمان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے تھے. فوراً جو ہے اپنے سر کو مبارک کو اوپر کیا, آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو آپ نے آواز سنی ہے یہ آواز آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے. اور یہ آسمان کا دروازہ جو کھلا ہے, حضرت جبریل کہتے ہیں ھذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح من, کہ یہ جو دروازہ آسمان کا کھلا ہوا ہے یہ جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے پہلی مرتبہ اس دروازے کو کھولا اللہ نے, اس سے پہلے اللہ نے کبھی اس کو نہیں کھولا. اور دیکھتے کہ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے. اور حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھو کہ فرشتہ آ رہا ہے, گویا کہ کوئی بڑی خبر وہ لے کر آ رہا ہے. اور یہ فرشتہ جو آ رہا ہے آسمان سے, اللہ نے جب سے اس فرشتوں کو پیدا کیا پہلی مرتبہ جو زمین پر اتر رہا ہے, پہلی مرتبہ زمین پر اتر رہا ہے. اندازہ لگاؤ کہ ایک فرشتے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ زمین پر اتر رہا ہے پہلی مرتبہ,
اور ایک آسمان کا دروازہ جو کھول اللہ رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ کھول رہا ہے، اور جو وحی لے کر اور جو خوشخبری لے کر جو فرشتہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی اور حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ابشر بنورین، اے اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے دو نوروں کی، ابشر بنورین، دو نوروں کی آپ کو خوشخبری اللہ کے نبی دی جا رہی ہے، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، اور یہ دو خوشخبریاں ایسی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ کون سی خوشخبریاں ہیں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے آگے ہے کہ نبی قبلک سورۃ الفاتحۃ وخواتم سورۃ البقرہ، کہ وہ دو نور، وہ دو جو خوشخبریاں جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ایک ہے، دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں، یہ نور کہا گیا ہے۔ یہ خوشخبری جو ہے فرشتہ لے کر آ رہا ہے آسمان سے، صرف اور صرف اس کے لیے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ وحی جو لے کر آنے والا فرشتہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں، لیکن کیا وجہ کہ حضرت جبریل موجود ہیں، اس کے باوجود ایک فرشتہ ایکسٹرا آ رہا ہے صرف اس سورت کو نازل کرنے کے لیے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں میں اور آپ کہ اس سورت کی کتنی بڑی فضیلت جو ہے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ یہ سورت کتنی بڑی عظیم ہے جس کو میں اور آپ شاید کہ بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کی بات کو۔ شاید بہت لوگ جو ہے اس سورت کو جو ہے بہت سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آخر ہوتا تو ایسا ہے کہ لوگ ایسے ہی اس کو پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے مفاہیم کو کبھی غور کرنے کا جو مجھے اور آپ کو اللہ سے ہدایت جو ہے طلب کرنی چاہیے۔ جہاں یہ سورت اپنے اندر کئی معانی اور مفاہیم رکھتی ہے، وہیں یہ سورت بندے کو اپنے رب سے کلام کرواتی بھی ہے، کہ بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اور یہ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ نے خود کہی ہے، اللہ نے خود کہا ہے یہ حدیث کہ بندہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب میں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو دیکھو اس کے اندر کتنے معانی ہیں، دیکھو اس کے جو ہے کتنی فضیلت ہے، اور اس کے اندر جو مضامین موجود ہے کتنے موجود ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو، اس کا نام ایک سورہ فاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت پڑھتا ہے بندہ، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، بندہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ یا ایک اور لفظ ہے حدیث کا فوض لی عبدی، کہ میرا بندہ پورا کا پورا میرا سپرد ہو گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو پورا مکمل میرے پاس جو ہے سپرد کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو میرا بندہ سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ میں اس کو آخر میں جو اس کا خلاصہ کروں گا، جہاں سورۃ الفاتحہ اپنی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہیں سورۃ الفاتحہ جیسا کہ میں نے کہا اس کا نام ایک شفا بھی ہے، سورۃ الفاتحہ شفا بھی ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں، یہ سورت ہے، لیکن جہاں یہ سورت ہے وہیں یہ سورت شفا کا کام بھی کرتی ہے، بندے کو جو ہے شفا کا کام بھی کرتی ہے۔ اگر بندہ کبھی بیمار ہو جائے، یا بندہ اس سے شفا طلب کرنا چاہے، یا بندہ اس کو لے کر دم کر اپنے آپ پر پھونک لینا چاہے تو اس سے شفا ملتی ہے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک لشکر پر نکلے ہوئے تھے، ایک مہم پر نکلے ہوئے تھے۔
راستے میں ان کا زیادہ سفر جو توشہ تھا جو ختم ہو گیا، کھانا پانی وغیرہ سب ختم ہو گیا. ایک قبیلے کے اوپر سے ان کا گزر ہوا. عربوں کا رواج ہے، آج بھی وہ رواج ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مہمان بن کر آتا ہے تو آپ اس کو اگر پہچانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پہچانتے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی ضیافت کرنا یہ رواج ہے. عربوں کا رواج آج بھی موجود ہے. تو اس وقت صحابہ کا وفد جو ہے قبیلے پر سے گزرا، کھانا ختم ہو گیا تھا. تو صحابہ کے وفد نے جا کر قبیلے والوں سے کہا دیکھو ہم مسافر ہیں، ہم جو ہے اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، آپ ہماری ضیافت کرو. تو وہ قبیلے والے ضیافت نہیں کیے، کنجوس تھے شاید، انہوں نے ضیافت نہیں کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ نکل پڑا. کچھ دیر ہوئی کہ اتنے میں اس قبیلے کی ایک عورت بھاگتے ہوئے صحابہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ دیکھو ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اس کو جو ہے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کو ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں جو ہے اس کا رقیہ کر سکتا ہوں. تو صحابی گئے اور جا کر جو ہے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا، اور وہ جو شخص جو زخمی جو زہریلے سانپ نے اس کو کاٹا تھا وہ زہر پورا ختم ہو گیا، شفا مل گئی. اور انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا، بکریاں لیے، ہدیے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے. پتہ چلا اس سے کہ سورۃ الفاتحہ شفا بھی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بیمار ہوتا یا مجھے کوئی تکلیف ہوتی یا اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا تو میں فوری طور پر سورہ فاتحہ کو دم کرتا اور اپنے اوپر پھونک لیتا. آگے اور ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ میرے پاس زمزم کا پانی ہے تو میں زمزم کے پانی کے اوپر سورہ فاتحہ کو دم کر پھونکتا اور پی لیتا، اس سے مجھے شفا ملتی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا عمل بتاتے ہیں. اگر میں اور آپ یقین سے اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے اگر اس سے میں اور آپ علاج کریں، شفا جو ہے اللہ سے طلب کریں تو ضرور شفا ضرور ملے گی، اس سے ضرور ملے گی. لیکن آج معاملہ ہمارا کہ ہم جو ہے کامل یقین ہمارے پاس ہے نہیں. ایمان جو صحابہ کے زبان میں جو تاثیر تھی وہ تاثیر تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو ہم جو ہے اگر 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے ایمان کو اگر جانچ لے تو وہ اثر جو ہے موجود نہیں رہے گا. الا ماشاءاللہ اللہ کے بندے آج بھی موجود ہوتے ہیں جو ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے شفا جو ہے لے لیتے ہیں. جہاں سورۃ الفاتحہ اپنے اندر کئی خصوصیات رکھتی ہیں، وہیں یہ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ ہم نے کہا نماز یہ ہے رأس العبادہ. نماز رأس العبادت ہے، یعنی عبادتوں کے اگر سردار، عبادتوں کا جو ہے سب سے پہلا نمبر وہ نماز میں ہے. نماز کے کئی ارکان ہیں. ان تمام ارکانوں میں سے ایک اہم رکن سورہ فاتحہ بھی ہے. اگر بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس بندے کی نماز ہی نہیں جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی مکمل نہیں. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی فہی خداج 3 مرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز نامکمل ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے. اگر جو بندہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. ہاں بندہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اسے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات آتے ہوں گے، تو یہ سوالات صحابہ کے دور میں لوگوں نے بھی کیا. حضرت ابو ہریرہ نے جب حدیث بیان کی تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ انا كنا وراء الامام، کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو کیا امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے. اور آگے کہتے ہیں اقرأ بنفسک، کہ تم اپنے اندر اپنے جی میں آہستہ پڑھ لو جب تم پیچھے امام کے پڑھ رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث
کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، یہاں پر بہت ساری جماعتیں اختلاف کرتی ہیں، یہاں پر اختلاف مجھے اور آپ کو نہیں کرنا ہے، بس وہ بات یہاں پر رکھنی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے، اگر جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ سے سوال بھی کیا گیا، جماعت میں اگر کوئی بندہ ہے تو اسے امام کے ساتھ ساتھ زور سے نہیں بلکہ اپنے اندر جی میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو آمین کیسے کہے گا؟ جب آمین کہنا ہو تو جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو آمین کون کہے گا؟ صرف امام کہہ کر کافی ہو جائے گا؟ نہیں، آمین پوروں کو کہنا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے آمین کہتے تو صحابہ بھی آمین کہتے۔ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے، اس طرح آمین کہتے کہ پوری مسجد جھوم اٹھتی، پوری مسجد جھوم اٹھتی آمین سے۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا ہی نہیں تو وہ آمین کب کہے گا؟ تو آمین اگر کہنا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ تو پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ چلیے میں اور آپ اب جو ہے ہماری وہ بات پر آتے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ ہم سورہ فاتحہ کو جو آخر میں تشریح اس کی جو ہے بیان کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ یہ ہر ایک بندے کی زبان پر موجود ہے، ہر ایک بندہ اس کو روانگی سے کہتا ہے، ہر ایک بندہ جو ہے اس کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو یاد بھی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوں گے جس کو یہ توفیق نہیں ملی ہوگی، لیکن اکثر جن کا تعلق مساجد سے ہو، جن کے گھروں میں جو ہے قرآن و حدیث کا بول بالا ہو، جن کا گھر اسلامک گھر ہو، ان کے ہر ایک گھر کے فرد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو یاد اس کو ہوتی ہے اور وہ جو پڑھتے رہتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ ہم نے وہ حدیث بیان کی، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین کی جو جواب دیتا ہے، دیکھو ایک بہت بڑا آدمی ہے، آپ اس کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں اور وہ اپنی اس بات کا جواب بھی آپ کو دیتا ہے تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فلاں بڑے آدمی نے میری بات کا جواب دیا۔ رب العالمین ہے، اللہ پروردگار ہے میرے اور آپ کا۔ تو جب میں اور آپ قرآن مجید کا یہ سورت جو ہے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اس کی جب ابتدا میں اور آپ کرتے ہیں، اس کی ہر آیت کا جواب اللہ دیتا ہے، ہر آیت کا جواب اللہ دیتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کتنی جو ہے اپنے اندر معانی، مفاہیم، خصوصیات لے کر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، جب میرا بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، آپ کو صرف یہ ایک آیت اتنی چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر کئی معنی ہے۔ الرحمن یہ لفظ عام ہے، اللہ رب العالمین کی دو صفات ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان یہ جو صفت ہے یہ عام ہے لوگوں کے لیے، یعنی اگر اللہ رب العالمین کی یا رحمان یہ صفت نہ ہوتی دنیا میں کوئی بھی کافر موجود نہ ہوتا، تو یہ رحمان یہ اللہ کی رحمت جو صفت ہے یہ عام ہے، اور جو رحیم یہ جو صفت ہے یہ خاص صفت ہے، صرف مومنوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے یہ صفت ہے۔ اور جب بندہ تیسری آیت کی تلاوت کرتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، بڑائی بیان کی۔ اللہ کہتا ہے یعنی بندہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی تمام ملوک کا بادشاہ ہے، تو ہی تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے، بندہ یہ تسلیم کر اپنی زبان سے کہتا ہے۔ ہاں، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھو تو اپنے ذہن میں معانی یاد رکھ کر پڑھو، ایسے ہی نہ پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے اس کی پوری زندگی کے جو ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اپنی زندگی کا جواب اپنے رب کے سامنے اپنی زبان سے دیتا ہے۔ مالک یوم الدین کہ اللہ میں تجھ سے بادشاہ تسلیم کرتا ہوں، اس دن کا قیامت کا بادشاہ بھی اللہ ہی ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہی ہے، یہ تسلیم کرتا ہے بندہ تو صرف وہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی تمام جو ہے جواب وہ اپنی زبان سے دے رہا ہے۔ تو اندازہ لگا کر اپنے ذہنوں میں اس کو جو ہے معنی سمجھ کر مجھے اور آپ کو اس آیت کا جو ہے مجھے اور آپ کو تلاوت کرنی چاہیے۔ جب آگے بڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر ہدایت دے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے،
تو یہ جو میں اور آپ ہر نماز میں جو اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہدایت ہر ایک نماز میں اور آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں؟ کیا بس ایسے ہی اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے؟ یاد رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملنے والی ہدایت ہے، یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے اور آپ اپنی زبان سے اس آیت کو نکال رہے ہیں، ورنہ ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر اللہ ہدایت مجھے اور آپ کو نہ دیتا تو اللہ نہ کرے میں اور آپ کہاں ہوتے پتہ نہیں۔ اگر یہ ہدایت دکھنے میں آپ کو بڑا چھوٹا سا لفظ دکھتا ہے، لیکن پوری زندگی کے اوپر اس کا جو ہے استعمال ہوتا ہے، پوری زندگی کے اوپر ہدایت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہدایت یہ پراپرٹی نہیں ہے کہ باپ کو ملی تو بیٹے کو بھی ملے گی، وراثت میں چلی آئے گی، نہیں، ہدایت پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہدایت اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر ہدایت ہر ایک کو ملنا ہی ہوتا تو اللہ رب العالمین بعض انبیاء کے حضرت ابراہیم کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، حضرت ابراہیم کے باپ کو ہدایت نہیں دی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں دی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہیں دی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو ہدایت نہیں ملی۔ تو یہ ہدایت جو مجھے اور آپ کو جو مل رہی ہے، اس کا بہت شکر گزار مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے جس کو میں اور آپ سمجھتے نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ہدایت صراط المستقیم، سیدھے راستے پر اللہ تو ہدایت دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو لوگ اپنے ماتھے کو جہاں ٹیکنا ہو وہاں نہیں ٹیکتے، اللہ کے در کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کے دروں پر جو ہے جا کر اپنا ماتھا ٹکاتے ہیں۔ تو یہ ہدایت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم مسجد میں آ کر اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو اللہ کے سامنے ٹیک رہے ہیں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور جب آگے بڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین سورت میں اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ ہیں؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ وہ صالحین، ان تمام چاروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ تو مجھے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر تو نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہے، یعنی کن لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب ہے؟ اللہ کا غضب یہود و نصارہ کے اوپر ہے۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارے کے راستے پر اے اللہ تو مجھے نہ چلا۔ یہ تو ہے میں اور آپ ہر روز دن میں 17 مرتبہ صرف فرائض کی نماز کی بات کر رہا ہوں، فرائض 5 وقتہ نمازوں کی لے لیں تو 17 رکعات 17 جو ہے مرتبہ سورہ فاتحہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، جس کے اندر اتنے زیادہ مفاہیم، جس کے اندر اتنے زیادہ مقاصد، اور جس کے اندر اتنے زیادہ جو ہے اس چھوٹی سی صورت میں اتنے زیادہ مفاہیم موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید کا نچوڑ اگر کہا جائے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں عقیدے کے تمام جو اقسام ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے، یہ تمام توحید کے اقسام اس صورت میں موجود ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہ امت ایسی امت ہے، امت محمدیہ، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امت خاص امت ہے، لیکن جو ہے یہ امت ہماری، ہم اس میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، بعض ایسے لوگوں کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سورت جتنے فضائل اپنے اندر لے کر ہے، اس سورت کی تلاوت کرنے کے بجائے اس سورت کو کسی اور کام میں لگاتے ہیں، بدعات میں لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سورت کے نام سے بدعات شروع کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس سورت کو جو ہے بدعت کے نام سے ہی نکال لیا، فاتحہ خوانی کے نام سے نکال لیا، کہ دم کرنا جو کھانا سامنے رکھ لیے، فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر فاتحہ خوانی کھڑ کر جو ہے لوگوں نے اس کو کھلا دیا۔
اور لوگوں نے جا کر مزاروں پر قبروں پر کھڑ کر فاتحہ خوانی جو ہے کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں افسوس کی بات ہے آج اس امت میں یہ امت اس عظیم سورت کو پڑھنے کے، اس کو تلاوت کرنے کے بجائے، اس کے معانی کو سمجھنے کے بجائے ایسے بدعات و خرافات میں آج امت موجود ہے۔ آج امت موجود ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بدعت ہم کر رہے ہیں، ہم تو بس سورہ فاتحہ جو ہے پڑھ کر دم کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کھانے کے اوپر اس کے اوپر پھونک رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش کہ تم اس کھانے کو چھوڑ کر اس سورت کو اپنے اوپر اپنی زبان سے پڑھ کر اور اپنے ذہن سے جو ہے اس کو سمجھتے تو تمہیں جو ہے یہ بات کہنے کی جو ہے نوبت نہیں آتی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو اس سورت کو، سورۃ الفاتحہ کو ہم جو ہے سکھائیں۔ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو سکھائے، اگر کسی کو نہ آتی ہے اس کو سکھائے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ سورت، ایک اور بات بتاؤں کہ سورۃ الفاتحہ اگر جو بندہ پڑھتا ہے تو گویا اس کو ثواب مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ملتا ہے، مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو بھی بندہ پڑھتا ہے، میں اور آپ اس کو جو ہے معمولی سی سورت سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اور بہت زیادہ وقت جو ہے نہیں ہے، بہت زیادہ اور جو ہے باتیں جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کی بہت زیادہ باتیں ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اقسام بھی ہے بتانے کے، بہت زیادہ مفاہیم اور معنی اور بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن مختصر سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، وہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے کہ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، آپ روزمرہ زندگی میں اس کو پڑھیں، اور جا کر جو ہے کوئی بھی کتاب تفسیر کی، اور ہمارے پاس جو ہے زیادہ تر ابن کثیر بہت اچھی تفسیر ہے، اس کتاب تفسیر کو کھولیں، سورۃ الفاتحہ کی جو ہے تفسیر پڑھنا شروع کریں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس تفسیر کو مفسرین نے کئی صفحوں میں لکھا ہے۔ چھوٹی سی صورت نظر آتی ہے لیکن کئی صفحوں میں جو ہے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے مثال دے کر کہ چپ جو میموری کارڈ ہوتی ہے بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈاٹا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو معنی سمجھنے کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے معنی اس کے اندر سمجھنے کے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ اور مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا ہر حرف میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے باعث خیر ہے، نیکیوں کا انبار میں اور آپ کھڑا کر سکتے ہیں، ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اور جو سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں، اور میں بھی اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لیں مجلس کے اختتام کے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔